السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو گرما گرم خبریں، ان میں سے سب سے بڑی خبر فلسطین کی ہے، غزہ کی ہے۔ غزہ ہمارے دل میں ہے، ہمارے دماغ میں ہے، ہمارے ایمان میں ہے، چونکہ غزہ کی نسبتیں کچھ ایسی ہیں۔ سورہ قریش میں رحلۃ الشتاء والصیف ہو، غزہ ہاشم ہو، ہاشم بن عبد مناف حضور کے دادا پر دادا کی نسبت ہے، جو ٹریڈ کاروان لے کے جاتے تھے سیدنا عبداللہ کے ساتھ۔ امام حافظ ابن حجر اسقلان کی بستی سے تھے، ابن عساکر دیگر، اور القدس کے ساتھ تو قرآن و سنت کی روشنی میں بہت بڑی نسبتیں۔ یہ خطہ جسے دو دلہن حضور نے قرار دیا، غزہ اور اسقلان کو، یہاں پر رہنے والوں پر رحمتیں ہوں، آج وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ تو یہ آج جو میں آپ جھنڈا دیکھ رہے ہیں نا، فلیگ، یہ ترجمان غزہ جلال الفرا صاحب نے ہدیہ کیا تھا، آج انہی کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ غزہ صرف یہ ڈسپلے کا نام نہیں ہے، خدا گواہ یہاں ہے، یہاں ہے، اور جب بھی غزہ پہ بات ہوتی ہے تو ایک رونگٹے سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لیٹسٹ سچویشن کیا ہے، 20 رکنی جو ایک پیکٹ ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں، فلسطین فاؤنڈیشن کے چیئرمین بھی ہیں، ریپریزنٹیٹیو ہیں غزہ کے، دبنگ بولتے ہیں، نہ صرف یہاں پہ، پوری دنیا میں غزہ کی توانا آواز، میری مراد جلال الفرا صاحب۔ بہت شکریہ جلال بھائی۔ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے اس 20 رکنی معاہدے کو، جو 21 تھا، اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ فیوچر اس میں نظر آتا ہے کہیں فلسطینیوں کا؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 21 نکات تھے، پھر بعد میں اس کو 20 نکات کر دیا گیا ہے۔ یہ جب 21 تھے تو جب یہ ناجائز ریاست کا دہشت گرد نتنیاہو جب امریکہ چلا گیا تو اس نے 21 میں سے ایک کو ریموو کر کے 20 پہ رکھا، یعنی 20 نکات۔ ایک کون سا تھا جو کھٹکتا تھا؟ وہی فلسطین خود ریاست، مطلب خود مختار ریاست ہے، بس یہی ہے۔ اور جو 20 نکات، اس میں بھی کئی ترمیمیں انہوں نے کروائی ہے، چینجنگ کرائی ہے۔ تو یہ 20 ڈاکٹر صاحب، یہ 20 نکات یا جو نام دیا گیا ہے اس کو امن کا منصوبہ، یہ امن کا منصوبہ نہیں ہے، یہ جال، یہ دھوکہ۔ کیا ہے؟ جال اور دھوکہ۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شہد کی بوتل میں لپٹی ہوئی زہر تو نہیں ہے؟ بالکل یہی ہے۔ یہ تو الفاظ انہوں نے کہا تھا، ایک وزیر خارجہ عرب کے ہمارے، جو اس ملک کا ہے، جو جن کے سربراہان ابھی کچھ دن پہلے ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے، انہوں نے یہی جملہ کہا۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، 20 نکات کو اگر ہم تو سب میں نہیں جاتے، صرف اگر میں مین نکات پر بھی جاؤں، مین پہلے جو نکات ہے، یہ ایک اسرائیل کی اور امریکہ کی دونوں مل کر مکاری اور چلاکی ہے۔ بنیامین نتنیاہو جو ناجائز ریاست کا دہشت گرد وزیر اعظم ہے، اس کی جو ناکامی ہے 2 سال میں، جو انہوں نے غزہ کے مجاہدین کو شکست نہیں دے سکا اور وہاں کے جو یرغمالیوں کو بازیاب نہیں کر سکا، فلسطینی غزہ کے عوام کی جو صبر استقامت کو توڑ نہیں سکا، اب اس منصوبے کے ذریعے سے ان تمام اہداف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ وہ سوشل میڈیا کہہ رہا ہے نتنیاہو اب جنگ سوشل میڈیا پہ ہوگی، سر میں وہی کہہ رہا ہوں۔ پروپیگیشن۔ اب دیکھیں انا، اچھا، اب پہلا نمبر میں اس پہ، اس سے پہلے میں ایک اور چیز ذکر کروں۔ آج کل کیا ہے، جب سے پریس کانفرنس ہوا ہے نتنیاہو کا اور یہ ٹرمپ کا، ڈیلی ٹرمپ نیند سے اٹھ کے ناشتہ کے ساتھ حماس کو دھمکی دیتا ہے۔ مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا ان کو حماس کیوں خواب میں نظر آ رہا ہے۔ جیسے ناشتے میں کوئی میڈیسن لیتا ہے اس طرح۔ بالکل دھمکی دیتا کہ میں نے حماس کو 2 دن دیا، 4 دن دیا، اگر انہوں نے نہیں کیا تو یہ کروں گا، یہ دماغی توازن ان دونوں کا ٹھیک ہے ویسے؟ ٹرمپ تو ہے پاگل ہے، اور کیا۔ اچھا، اب کیا اس کو عام انسان سمجھتے ہیں کیا؟ آپ دیکھ رہے نہیں رہے 20 جنوری 2025 سے لے کر اب تک اس کا جو کردار، ان کی جو حرکتیں، ان کی جو باتیں ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ طرح طرح کی باتیں، یہ میں تو کہتا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ امریکن والوں نے ان کو ووٹ کیسے دیا؟ نتنیاہو بھی سائیکوپیتھ ہے۔ میں آپ نے ٹرمپ کی بات کی نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹرمپ بنا، یہ امریکہ کو لے کے ڈوبے گا۔ یہ امریکہ میرے ذاتی بیشگوئی یہی ہے۔ آپ کی ہمیشہ سچ ثابت ہوتی ہے، امریکہ کی تباہی کا باعث اس کا اپنا صدر بنے گا۔ یہی ہوگا۔ آپ لکھ لیں مجھ سے آج کی تاریخ میں، آج کیا تاریخ ہے؟ 3-4 اکتوبر،
3 اکتوبر ہے نا، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، 3 اکتوبر ہے 2025 ہے. یہ امریکہ کو بھی تباہ کرے گا. آن ریکارڈ آ گئے ویسے. اچھا اب نکات کی بات ہے ڈاکٹر صاحب. نکات کے اندر سب سے پہلا نقطہ جس پر میں پہلا دن سے، جس دن یہ پریس کانفرنس ہوا تھا، میں نے اور بھی نیوز چینلز میں میں نے یہ بات کی ہے. میں نے کہا دیکھیں پہلی بات تو حماس اپنا اختیار نہیں ڈالیں گے، اور شکر ہے کہ آج میری بات درست ثابت ہوئی ہے. حماس کی طرف سے یہ بار بار بیانات آ رہے کہ ہم اختیار نہیں ڈالیں گے، نمبر 1. نمبر 2، یرغمالیوں کو رہائی کرنے کی جو بات ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حماس اتنا آسانی سے ودآؤٹ ڈیل، ایکسچینج ڈیل، یعنی فلسطینی قیدی بھی ریلیز ہوں اس میں، اور اسرائیلی جو یرغمالی ان کو بھی ریلیز، اس کے بغیر میں نہیں سمجھتا ہوں. میری جہاں تک میں حماس کی سائیکولوجی کو سمجھتا ہوں، جہاں میں ان کا سوچ کو سمجھتا ہوں، تو وہ اتنا آسانی سے یرغمالیوں کو نہیں چھوڑیں گے. وہ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک طاقتور کارڈ ہے ان کے پاس ڈاکٹر صاحب مذاکرات کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا تیسری بات جو مجھے بھی ہنسی آتی ہیں، اور میری قوم غزہ کے عوام کو بھی ہنسی اس بات پر آتی ہیں، کیا ہم نے اس لیے 108 سال قربانیاں دیے تاکہ آخر میں وہی برٹش جو منڈیٹ ہمارے اوپر، ہم تو برٹش کا بالفور ڈیکلریشن، کیا ہم دوبارہ ہمیں ٹونی بلیئر جو بدنام زمانہ کا سابقہ وزیر اعظم برطانیہ کا، اس کو بھی گورنر بنانے کی باتیں ہو رہی ہے. کہاں؟ غزہ کے اوپر. کیوں بھائی؟ غزہ کا گورنر وہ ہو ہے نا، اور کیا؟ یہ ٹرمپ کے الفاظ ہیں اور میرے سربراہی میں. کیوں بھائی ٹرمپ صاحب آپ ہمارے پپی کا بیٹا ہیں کیا؟ یا یہ ٹونی پلیئر ہمارے ماموں کا یا خالہ کا بیٹا ہے کہ آپ ہم پر حکمرانی کرو گے؟ فلسطینی عوام کسی اور کی حکمرانی قبول نہیں کریں گے. جو ہمارے اوپر حکمرانی کرے گا وہ ہوگا فلسطینی، اس کا خون فلسطینی خون ہے. یہ ہے میرے عوام کا موقف، یہ ہے ہمارے مزاحمتی تنظیموں کا موقف. اور جہاں رہا سوال حماس کے، جو مجاہدین ہیں، جو دنیا کا امت مسلمہ کا سر کا تاج ہے میری نظر میں، حالانکہ میرا حماس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی میری بیشگوئی شکر الحمدللہ درست ثابت ہوئی ہے کہ وہ اختیار نہیں ڈالیں گے. مر جائیں گے حماس والے لیکن اختیار نہیں ڈالیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت غزہ میں کیا تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ ڈاکٹر صاحب تازہ ترین صورتحال، آپ جنگ تو بند نہیں ہوئی. صرف جنگ وہی تو بات ہے نا. آپ نے جنگ کی بات جو کیا، بڑا اچھا سوال آپ نے. اس 20 نکات کے اندر ہم جو غزہ کے عوام ایک نقطہ تلاش کر رہے تھے، وہ کون سا ہے؟ کہ سیز فائر کا ذکر ہو، کہ کوئی مقررہ وقت ہو، کوئی ٹائم رکھا گیا ہے، کوئی تاریخ ہے جس میں یہ ہے کہ سیز فائر ہو جائے گا. غزہ کے عوام کے اوپر جو موت، اب آپ کا سوال جو ہے نا، سوال کا جواب اس میں آ رہا ہے. غزہ کے عوام کے اوپر جو اس وقت موت مسلط ہے، بھوک اور پیاس مسلط ہے. جب سے پریس کانفرنس ہوا ہے اس کا نتنیاہو دہشت گرد اور ٹرمپ کا، اب تک اسرائیل کی جو بمباری ہے اور حملے میں اور بھی اضافہ ہوا ہے. یہ نہیں ہے کوئی کمی. جنرل اسمبلی میں بھی دھمکیاں دی ہیں نا نتنیاہو. کس جگہ پہ دھمکی نہیں دی ہے؟ وہ پریس کانفرنس سے فارغ ہو کر اس نے سب سے پہلا بیان یہ دیا ہے، میں کبھی بھی فلسطینی آزاد ریاست کا قیام ہونا نہیں دوں گا. تو سب دیکھیں، دراصل بات ابھی آپ کو بتاؤں، یوں لگ رہا ہے، یوں نہیں لگ رہا، یہ تو ہے ہی حقیقت ہے. غزہ کا جو ہے نا، غزہ کا جو اس وقت جو مستقبل ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا. اب غزہ کا جو فیصلہ ہے یہ ٹرمپ کر رہا ہے، یہ نتنیاہو کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم فلسطینی مائنس ہو گئے. کیونکہ اس لیے اگر ہم مائنس نہ ہوتے تو یہ جو ابھی چند دن پہلے جو میٹنگ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا 8 ممالک کے سربراہان کے ساتھ، بشمول میرے خیال پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب بھی تھے نا اس میٹنگ میں، تو مسئلہ ہمارا ہے اور ہمارا کوئی نمائندہ تھا ہی نہیں ہے، تو ہمیں مائنس کیا گیا ہے. فلسطینیوں کو حماس کے ساتھ تو وہ بیٹھیں گے نہیں. یہ ٹرمپ محمود عباس کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ وہ امریکہ جا نہیں سکتا. تو بھائی مسئلہ میرا ہے، کیس میرا ہے، اور جنہوں نے قربانیاں دی وہ میٹنگ میں ہی نہیں ہے. مجھے سمجھ میں نہیں. اب فیصلہ ابھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، غزہ کا جو مستقبل اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، یقین کریں
اس کا نہ میں اس کا توقع کر سکتا ہوں، نہ کوئی بھی تجزیہ نگار ہے. آپ کو پتا، میں ہر میڈیا کو دیکھتا ہوں، عرب کی بھی، پاکستانی بھی، سب. غزہ کا مستقبل ابھی کسی اور کے ہاتھ میں. اب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں غزہ کے لیے، یہ تو وقت بتائے گا. جلال الفراز صاحب یہ بتائیں، بلاد شام حضور کے دور میں پورا ایک تھا، قدس سے حجاز مقدس تک. میرے خیال میں جب تک وہ بحال نہیں ہوتا نا، یہ ٹکڑوں میں نیشن سٹیٹس اپنے اپنے مفادات لیے بیٹھی ہیں. تو خلافت کے خاتمے سے فلسطینیوں کو کتنا نقصان ہوا 24 میں جو خاتمہ ہوا؟ صرف فلسطینیوں کو نہیں، خلافت کے خاتمہ سے ہر مسلمان کو باقاعدہ نقصان ہوا. جہاں بھی مسلمان پھنس رہے ہیں، جہاں خلافت کی بات، تو مسلمان کی عزت ہی نہیں پا رہی ہے. کہیں آپ کو نظر آ رہی ہے مسلمان کو کوئی؟ بتائیں نا. اگر اس خلافت ختم ہونے کے بعد یہی اسلام دشمن، چاہے وہ اسرائیل صہیونی یا امریکہ، ان میں ہمت آ گئی ہے کہ مسلمان بچوں کو ان کیمرہ ذبح کرنے کی اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں کرنے کی. آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خلافت کی آپ بات کر رہے ہیں نا، آج اگر یہ دور خلافت کا ہوتا تو کیا اسرائیل، امریکہ، کوئی بھی ہو، یہ ہمت کر سکتا ہے غزہ کے عوام کا ساتھ ہے؟ یہ مودی دہشت گرد ہمارے بہن بھائیوں کا ساتھ کشمیر کے اندر یہ کرنے کا ہمت کرتا ہے؟ نہیں کرتا. خلافت جوڑتی ہے، طاقت ہے، قوت ہے. خلافت کی تلوار ہے مسلمانوں کا. خلافت مسلمانوں کی تلوار بے نیام ہے. تلوار ہے مسلمانوں کے لیے. خلافت مسلمانوں کے لیے زمین اور آسمان تھی، سب کچھ تھی مسلمانوں کے لیے. خلافت مسلمانوں کی عزت اور وقار تھی، جو بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں نے ان کی جو مفاد، ذاتی مفاد کی وجہ سے وہ سعد نذیر صاحب لگے ہوئے ہیں یار، اکٹھے ہوں، خلافت قائم کریں، تب جا کے یہ مسائل ختم ہو جائیں گے. کیوں نہیں قوم کو سمجھ آ رہی، مسلمانوں کو؟ سر ظاہر ہے جو لوگ دین سے دور ہیں، قرآن پاک سے دور ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دور ہیں، لوگ آہستہ آہستہ ڈاکٹر صاحب لبرل کی ہائی لیول کی طرف بنتے جا رہے ہیں. تو سعد نذیر صاحب جیسے معزز شخصیتیں اور ایک باوقار کاز کے لیے کر رہا ہے، جب تک غیرت مند مسلمان لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو میرے خیال میں ان کو بہت بڑی مشکلات سامنا کرنا ہوگا اس خلافت کو قائم کرنے میں. لیکن میں آج سعد نذیر صاحب کو کہوں گا، اس ناچیز سے غزہ کے عوام اور ہم سے صرف ایک چیز آپ دیکھیں، ہمت نہیں ہارنا. نہیں، ہم آپ اپنے کاز پر رکھے رہیں، دیر سویر ہوگی لیکن آخر میں حق کا بلندی ہوگی. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ. یہ دنیا کا اصول ہے. واہ. ٹھیک ہے. اچھا، میں ایک اب فلوٹیلا کا جو سمود کی فلوٹیلا وہ گیا ہے، وہ اسرائیل نے یرغمال بنا لی ہیں، وہ تو میں پاکستانی ڈاکٹر صاحب میرے لیے تو یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے، کیونکہ یہ دہشت گرد جو ریاست ہیں، اسرائیل ہیں، یہی کرنا تھا. کیونکہ آلریڈی انہوں نے باقاعدہ فلوٹیلا بالکل 1000 میل دور تھی، تب بھی اس نے باقاعدہ اسرائیل کی سیاسی قیادت نے اپنی وزارت دفاع کو حکم دیا ہے یہ جو سمود قافلہ آ رہی ہے اس کو ہر حال میں روکا جائے، طاقت بھی استعمال کیا جائے. اب آخری بات سینیٹر مشتاق صاحب کے لیے آپ مجھے اجازت دیں میں کچھ کہوں. بالکل. سینیٹر مشتاق صاحب، آپ ان کا نام آپ لوگوں نے رکھا ہے سابق سینیٹر مشتاق. ہم جو غزہ کے عوام، ہم نے ان کا نام رکھا ہے غزہ کا سفیر. ایمبیسڈر آف غزہ. یس، غزہ کا سفیر ہے. سینیٹر مشتاق صاحب شہداء کے بچوں کا، یتیموں کا یعنی شعور اور رحم دل باپ ہے. میں ان کے لیے میری اور میری عوام کی طرف سے ایک پیغام ہے، وہ یہ اللہ رب العزت ان کو محفوظ فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اور میری پاکستان حکومت سے ایک گزارش ہے کہ جتنا بھی ہو سکے سینیٹر صاحب کے لیے، ہمارا سفیر، غزہ کے سفیر کے لیے اقدام کرے تاکہ وہ محفوظ ہو جائے اور وہاں سے اس کو نجات مل جائے. بہت شکریہ جلال الفراز صاحب. دبنگ تجزیہ آپ نے سنا. فلسطین فلسطینیوں کا ہے، غزہ کا ہے، ان کی شمولیت کے بغیر
کوئی ایگریمنٹ، کوئی نقطہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ جذبات ہیں۔ جلال الفرا صاحب نے خوبصورتی سے خلافت کو جس طرح ہائی لائٹ کیا، خلافت انہوں نے کہا مسلمانوں کے لیے تلوار ہے، غیرت و حمیت ہے۔ اس کو ریوائیو کرنے پر چیئرمین تکمیل پاکستان جناب سعد نذیر صاحب کی کاوشوں کو سراہا کہ فلسطینی بھی ان کے ساتھ کھڑے۔ آج فلسطین سے توانا آواز بھی اٹھ گئی کہ خلافت میں ہی ہماری بقا ہے۔ جناب سعد نذیر صاحب، آپ کے لیے بھی میسیج ہے۔ سعد نذیر صاحب کو میری طرف سے پیغام ہے، اگر میری بھی ضرورت ہے، میں بھی اس موومنٹ میں، اس کاز میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ جلال الفرا میرا صاحب خون نے بھی تیار ہے۔ تکمیل پاکستان کے خلافہ علی منہاج النبوہ کے ریوائیول کے ایجنڈے کی حمایت کر دی ہے۔ یہ آج کی سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ اسی پہ اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔